بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں جو آڈیو کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک کال ریکارڈنگ ہے، اور یہ کال ریکارڈنگ ہے، میری بات ہوئی ہے دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مناظر جناب جہانگیر بہاری صاحب سے۔ انہوں نے پرسنلی مجھے ایک اسکین سینڈ کیا تھا، جو کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت جو ایک کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل ہے کہ ایک تانگا لے کر جو مندر سے گزرے تو مندر سے ایک سادھو نکلا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ وقت کا ابدال ہے۔ اس پر ان کا اعتراض تھا، تو اس اعتراض کو لے کر آئے تو میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ آگے آپ سماعت کریں گے کہ کس طرح سے میں نے تحقیقی جواب دینا شروع کیے ہیں۔ ان کو خود کو خبر نہیں کہ وہاں لفظ سادھو ہے، یہ سادھو کا وہاں ہندو بنا دیتے ہیں، پنڈت بنا دیتے ہیں۔ خود فیروز اللغات جو ان دیوبندیوں ہی کی کتاب ہے، اس کے اندر لفظ سادھو کے کئی ایک معنی اس میں موجود ہیں۔ جیسے ہی میں نے معنی بیان کیے تو آپ دیکھیں کس طرح ان کو تارے نظر آ گئے، اور ان کی جو میں ٹھکائی کرتا، ابھی تو الزامی جواب میرے باقی تھے، تحقیقی جواب بھی پورے نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب میری زبردست ٹھکائی ہونے والی ہے اس فضول سے اعتراض پر، تو فوراً ہی اپنی جان بچانے کے لیے شرط کی خلاف ورزی کی اور علی اصغر بواسیری کو کال پر لے لیا ہے۔ وہ آپ آگے سماعت کریں گے۔ اور میں نے بارہا علی اصغر بواسیری سے بھی کہا ہے، اگر اسے مجھ سے بات کرنے کا شوق ہے، حالانکہ اس کے اندر جسارت نہیں ہے جو مجھے تنہا فون کر لے، تو میں کہتا ہوں تجھے شوق ہے مجھ سے بات کرنے کا تو تنہا جب چاہے مجھے فون کر لے۔ تو سامعین، جو کہ گفتگو ہوئی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت نامی کتاب پر، تو آپ دیکھ لیں کس طرح یہ ذلیل و خوار ہوئی اور یہ فضول سا اعتراض لے کر آیا تھا، کس طرح اس کو دندان شکن جواب دیا ہے، اور یہ کس طرح اپنی جان بچا کر علی اصغر کو لایا ہے اور اپنی اس نے جان بچائی ہے۔ اگر یہ مزید مجھ سے گفتگو کر لیتا تو یقین جانیں، مگر کیا کریں، اس نے اپنی جان بچائی، اس نے اپنی امان یہی سمجھی کہ کیوں نہ میں کسی کو لے لوں اور شرط کی خلاف ورزی کروں تو تاکہ میری جان محفوظ ہو۔ تو سامعین، گفتگو کا سماعت کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ویڈیو کو بھی اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی رفایت صاحب بولا جائے۔ جی جہانگیر قاسمی صاحب، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے، احسان ہے۔ جی فرمائیں، آپ نے صبح مارننگ فون کیا تھا تو بات جو کرنی تھی آپ کو۔ جی تو آپ نے اس وقت اٹھایا ہی نہیں۔ ہاں فون تو اٹھایا تھا، میں نے کہا نہیں تھا عصر کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں، بھول گئے آپ؟ جی بھول نہیں گیا تھا، میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جس وقت آپ نے فون کیا تھا ہمارے بہار میں اس وقت مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اللہ بلکہ ایسا ہے؟ جی چلیں خیر، جی فرمائیں۔ جی اصل یہ معلوم کرنا تھا کہ یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے جو مجھے پرسنل اسکین بھیجا تھا وہ یہی بھیجا تھا، اس سے ریلیٹڈ تھا وہ؟ نہیں، پرسنل پہ تو بہت کچھ بھیجا تھا اور بہت کچھ آپ بھی بھیجے ہیں، تو کیا پرسنل والے ہی پہ بات کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے تو آپ سے کہا تھا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ نے صبح مارننگ میں کہا بھی تھا، ریکارڈنگ بھی جی میرے پاس ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہاں کر لیں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ تو یہ جو آپ نے بھیجا تھا ایک اسکین، میں آپ کے پرسنل میں ہی آ گیا ہوں۔ جی یہ ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت کا اسکین لگایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی صفحہ 134۔ جی صاحب۔ ہاں تو بات اسی پر کرنی ہے، موضوع یہی رہے گا۔ بات سن لیں جہانگیر صاحب، جی کیونکہ اس میں جو ایک عبارت ہے آپ نے اس کو مارک کیا ہوا ہے کہ ابدال وقت، یعنی ایک سادھو کے تعلق سے جو یہ بات آئی ہے کہ ابدال وقت تھا، تو بات اسی پر کریں گے کہ نان مسلم کا مقام کس کے یہاں کیا ہے، یہ موضوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تھوڑا زور سے بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ موضوع ہو گیا ہے کہ نان مسلم بقول آپ کے، کیونکہ آپ کا اعتراض اس پہ یہی ہے نا، ابدال وقت جو کہا ہے ایک سادھو کو، اس پر اعتراض ہے آپ کو، اور اس میں آپ جی نے لکھا بھی ہے مندر کے مشرک پنڈت سادھو کو ابدال وقت قرار دیا احمد رضا خان بریلوی نے، یہی اعتراض ہے آپ کا، جی جی آپ نے لکھ بھی رکھا ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ جی ہاں تو یعنی کہ
کسی ہندو پنڈت سادھو کو ابدال وقت قرار دینا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی جہانگیر صاحب، جی حکم پوچھ رہا ہوں میں۔ حکم پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ نے جو کہا کہ ابدال وقت ہے نا؟ ہاں، عبارت تو وہی ہے، آپ نے مارک کیا ہوا ہے نا اس عبارت پر، جی نیچے تو انڈر لینڈ ہے وہ۔ جی ابدال وقت، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی بتائیں۔ ابدال وقت جو کہا ہے، آپ جب مکمل عبارت پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں، جی تو پھر بات آیا ہوگی کہ آپ پڑھیں جہانگیر صاحب، آپ پڑھیں موقع دے میں رہا ہوں پڑھوں؟ پورا پورا۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، آپ عبارت پڑھیں پوری، جو جی اعتراض ہے اعتراض ظاہر کریں، ایک جی بات اور بات اسی پر ہوگی، موضوع یہی رہے گا، ادھر ادھر کی لایانی باتوں سے پرہیز کریں گے۔ اگر ادھر ادھر کی باتیں کی تو فون کاٹنے کا مجھے حق ہوگا، میں فون کاٹ دوں گا۔ میں بدتمیزی نے نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا۔ میں ٹھیک تو ہے، کوئی اس بات بھی ابھی نہیں کیا ہوں، اور آپ پہلے ہی سے گھبرا رہے ہیں، مجھے بولنے تو گھبرا دیں۔ نہیں رہا ہوں دیکھیں جہانگیر آپ صاحب، نے کہاں پہ لایا نہیں بول رہا ہوں، آپ وہاں پہ نشاندہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں گھبرا نہیں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر فضولیات بات شروع کی اس موضوع سے ہٹ کر تو اس کی شکست مانے جائے گی، اور فون کاٹنے کا حق آپ کو بھی ہوگا مجھے بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیے ہاں آپ عبارت پڑھیں۔ تو جی اوپر سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے۔ ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا۔ واپسی میں تانگے والے سے فرمایا، اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا۔ اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے پہنچا، دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگا کی طرف دوڑا۔ آپ نے تانگا رکوا دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں ہوئیں جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا۔ ادھر تانگا بھی چل پڑا۔ تب میں نے عرض کی، حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ابدال وقت۔ عرض کی مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ نے پوری عبارت پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ جی اب اعتراض دیکھیے، کریں۔ جی اب میں اس پر جو میرا اعتراض ہے، سمجھ رہے ہیں، جی میں وہ جی رکھوں؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، آپ کو میں حق دے رہا ہوں نا، رکھیں جو بھی اعتراض ہے آپ پیش کریں، وقت آپ کو میں پورا مکمل دے رہا ہوں، اور امید کروں گا جی کہ آپ بھی مجھے وقت دیں گے جواب دینے کا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ جی لیکن جو آپ جواب دینے کا، میں جس طرح سے آپ کی بات پڑھا ہوں، اب میں مختصر جواب دے رہا ہوں، مختصراً آپ بھی جواب دیں گے، تقریر کریں گے، تو میرا بھی حق بنے گا کہ میں فون کاٹ دوں گا۔ نہیں، میں آپ ٹھیک کو ہے؟ پورا وقت دے رہا ہوں جہانگیر میں نے صاحب، پورے پورا وقت وقت دے رہا ہوں۔ نہیں ایک کام کر لیتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں، سنیں میری بات سنیں جہانگیر صاحب، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ ہلو، جی اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو تقریباً یہ 6 منٹ ہماری گفتگو کو ہو گئے ہیں، تقریباً 2 منٹ آپ کو ہو گئے ہیں، 1 منٹ اور دے رہا ہوں میں، 3 منٹ آپ کو، 3 منٹ میرے، ٹھیک ہے؟ ایسا جی کر جی لیتے جی جی ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہیں گے کہ آپ بھی بولے میں بھی بولوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں آپ آدھا گھنٹہ بولیں گے، میں 2 گھنٹہ بولوں گا تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا۔ چلیں آپ اعتراض پیش کریں، عبارت آپ نے پڑھ دی ہے۔ جی تو دیکھیے، عرفان شریعت ایک کتاب ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی ہے، تو اس میں جی ہلو، ہاں اسکین بھیج دیں، عبارت پڑھ دیں۔ اچھا اسکرین بھیج دیتا ہوں۔ اور پہلے جہانگیر صاحب اس کا تو اعتراض مکمل جو ہے وہ اعتراض ظاہر کریں۔ ہاں آپ نے ہاں ہاں دوسری ہاں بات، ارے اسی پہ اعتراض کر رہا ہوں میرے بھائی، اسی پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ جی یہ 2 عبارتیں ہو جائیں گی۔ جی تو ایک کتاب ہے عرفان شریعت، تو اس میں دیا ہوا ہے کہ ہندو فقیر اللہ کی منزل تک پہنچتے یا نہیں، تو جواب میں دیا گیا ہے، جواب ہندو ہو خواہ کوئی کافر، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و لعنت تک پہنچتے ہیں۔ جو یہ گمان کرے کہ کافر بغیر اسلام لائے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، وہ خود کافر ہے۔ جی تو ایک کتاب میں تو خود وہ کافر مان رہے ہیں، ہندو فقیر ہو یا کوئی بھی، اور دوسری طرف اس کو ایک طرف کتب ابدال مان رہے ہیں۔ جی بس جواب دیجئے، پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ آگے ٹرن میں۔
ٹھیک ہے. دیکھیں جہانگیر صاحب، یہ اپنے کو بات کرتے ہوئے 7:46 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے آپ نے 3-3.5 منٹ کا وقت لیا ہے. اب اتنا وقت میرے پاس ہے. معزز سامعین کرام، جناب جہانگیر صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، جو ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت. عبارت آپ نے سنی، خود انہوں نے جہانگیر صاحب نے اس کو پڑھا. اس میں لفظ ہیں، اس میں لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہے کہ حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے. ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا. واپسی میں تانگے والے سے فرمایا اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چلے. مجھے مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں کا سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا. اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے پہنچا. دیکھا کہ آپ سادھو سے پھر سے پڑھیے. دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا. سامعین، لفظ ہے سادھو. سادھو لفظ کو ہمارے فریق مخالف نے ہندو بنا دیا. اب ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ لفظ سادھو کے معنی کیا ہوتے ہیں، مفہوم کیا ہوتا ہے. کیا سادھو کا معنی ہندو ہوتا ہے؟ پہلی بات تو جو آپ نے ایک عبارت اس کے اپنی دلیل کو مضبوطی کے لیے اعلیٰ حضرت کی ہی عبارت پیش کی، اس میں جس میں کہ ہندو کے تعلق سے سوال اور جواب ہے. کیا وہاں سادھو کا لفظ ہے یا ہندو کا لفظ ہے؟ ایک بات. سامعین، یہ ہے فیروز اللغات، یہ انہی کے گھر کی کتاب ہے فیروز اللغات. صفحہ نمبر ہے 762. جی بھیجیں آپ بھی، جیسے میں بھیجوں بھی بھیجیں. میں پڑھ دوں، میں بھیج بھی دوں گا آپ کو، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ بھیجیں. ارے آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے بھیجیں. سادھو کا معنی مفہوم ان کا دیکھ لیں، یہ کرتے ہیں. سادھو کا معنی ہوتا ہے جوگی. دوسرا معنی کیا ہے؟ درویش. جوگی. دوسرا معنی کیا ہے؟ درویش. تیسرا معنی کیا ہے؟ پارسا. تیسرا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار. سامعین یہ دیکھ لیں. اور چوتھا معنی کیا ہے؟ دیندار. اور آگے معنی کیا ہے؟ نیک، معصوم. سامعین، سادھو کے معنی میں نے کیا بتائی، اب آپ دیکھ لیں. اس میں ایک معنی ہے جوگی، دوسرا معنی ہے درویش، تیسرا معنی ہے پارسا، چوتھا معنی پرہیزگار. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ لے لیا آپ. سامعین، چوتھا معنی پرہیزگار. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. 7:07:49 پہ بولنا شروع کیا ہے میں نے. ابھی میرے 3 منٹ 7:49 پہ نہیں شروع کیے آپ جو ہے 7:35 پہ بولنا شروع کیے ہیں. ارے 7:35 پر گفتگو شروع ہوئی تھی تو 7:34 10:34 پر 24 پر آپ نے ٹوک دیا ہے مجھے. جی ارے تو ٹائم ہوگا تو ٹوکوں گا نہیں. چلیں، آپ کا بنایا ہوا خود اصول ہے، کو بتا دیا. چلو، آپ کا خود بنایا ہوا اصول ہے بھائی، میں نے بنایا ہی نہیں اصول. ٹھیک ہے. اب دیکھو میں بتا یہ دیکھیے سامعین کرام، یہ ہمارے فریق مخالف رفاعت صاحب ہیں جو عرف عام کو نہیں سمجھتے ہیں کہ مندر کسے کہتے ہیں اور مندر سے نکلنے والے سادھو کو کیا کہتے ہیں. اگر ان کی یہ بات کو لے لیا جائے پھر تو میں کہوں گا کہ غیر مقلد کی بھی بات صحیح ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ جو ہے اصول اور ضابطے میں یہ رفاعت صاحب یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی غیر مقلد کا چھوٹا بھائی ہوں. کیونکہ غیر مقلد حضرات خواجہ کا معنی جس طریقے سے ہجڑا لے کر کے دنیا اسلام کو شرمسار کیا، اس طریقے سے انہوں نے بھی سادھو کا معنی نیک، پارسا اس طرح سے لے کر کے یہ اپنے آپ کو شرمسار کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کو. کیوں؟ کیونکہ یہ مندر سے نکلا، اور مندر سے نکلنے والا یہ عرف عام میں ایک سادھو پنڈت کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے لغت کا سہارا لے رہے ہیں اور یہ دھوس جمانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو ثابت کر دیں گے. حالانکہ میں نے عبارت میں نے ایک دوسری بات بھی دوسری کتاب سے بھی میں نے اسکیل لگا کر کے دکھا دیا کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کا کفر ظاہر ہو جائے. 1 منٹ میں پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، میرا ٹائم ہو جائے تو آپ روکنے کا آپ کو بالکل حق ہے. ہاں، ہندو ہو کوئی کافر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و لعنت تک پہنچتے ہیں. جو یہ گمان کرے کہ کافر بغیر اسلام لائے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے وہ خود کافر ہے.
बगैर इस्लाम लाए हुए। और उनके जब उनके मुरीद पूछ रहे हैं कि ये कौन था, तो कह रहा है कि आम खाइए गुठली ना कीजिए। बताइए साहब, उनका इस्लाम को जाहिर करना चाहिए, जाहिर नहीं किया। तो आला हजरत खुद अपने फतवे के रोशनी में क्या हो गए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सामईन खुद फैसला कर लेंगे, और रिफायत साहब भी समझ रहे हैं। चलिए रिफायत साहब जवाब दीजिए, बात को दोहराइएगा नहीं वरना मैं फ़ोन काट दूंगा। चलिए। आपने दोहरा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जहांगीर बिहारी साहब का ये वक्त हो गया है। अब सामईन इकराम, इन्होंने कहा कि वो हिंदू था और मैं बीच में हंस भी नहीं रहा था, लेकिन इनकी बौखलाहट का आप अंदाजा लगाएं। सामईन, मैंने कितने सुकून के साथ इनकी पूरी गुफ्तगू को समाअत किया। इन्होंने कहा वो मंदिर से निकला है, मंदिर से निकला है, और इन्होंने कहा इसका माना आप ना करें, मैं माना नहीं कर रहा हूँ। लफ्ज़ साधु का माना खुद देवबंदी मौलवी ने किया है। क्या माना किया है? परवेज, पारसा, परहेजगार, दीनदार, मासूम, नेक, भला मानस। किसने किया है? ये फिरोजुल लुगात। सामईन इकराम, इन्होंने कहा कि गैर मुकल्लिद तो आप हैं, अपने अकाबिरों को छोड़ बैठे हैं। सामईन, यह है इमदादुल मुश्ताक, सफ़ा नंबर 66। थानवी साहब लिखते हैं कि कोई जगह औलिया अल्लाह से खाली नहीं, कोई जगह औलिया अल्लाह से खाली नहीं। अब उसमें क्या मंदिर बाहर है? सामईन, अब मंदिर में होने यानी कि मंदिर में चक्कर लगाने से क्या बंदा काफिर हो जाता है? अब ये देख ले सामईन, ये मैंने दूसरी इबारत लगाई इमदादुल मुश्ताक ही के अंदर, सफ़ा नंबर है 46 के अंदर। लाइन पे किसको लिया आपने जहांगीर साहब? किससे बात कर रहा है, किस मौजू पर? मौजू क्या है? सामईन इकराम, ये देख लो, जहांगीर बिहारी ने अब अली असगर बाबा सीरी को लाइन पे ले लिया है। फोन कट हो रहा है, अब इसने बराबरी की है। अगर अली असगर तेरी माँ नेक है, तो तन्हा फोन कर। जहांगीर बिहारी की औकात नहीं है सामईन इकराम, तो तन्हा मुझसे बात कर ले। अपने बाप को लाइन पे ले लिया इसने, अपने बाप को लाइन पे ले लिया। जहांगीर तेरी औकात नहीं है बात करने की, फोन मत किया कर। और अली असगर बाबा सीरी, तू मुझे तन्हा फोन कर। बाबा सीरी, तू मुझे तन्हा फोन कर। तू तन्हा फोन कर बाबा सीरी, तुझे बात करनी है ना, तुझे बात करनी है। चल तू खामोश बैठ बाबा सीरी, तू खामोश बैठ। बाबा सीरी तू खामोश बैठ। बाबा सीरी खामोश बैठ। जहांगीर, मेरा वक्त है, खामोश हो जा। जहांगीर बाबा, हाँ खामोश हो जा। सामईन, ये इमदादुल मुश्ताक के अंदर इसी का थानवी लिखता है। क्या लिखता है? एक शख्स ने बयान किया कि एक बुजुर्ग कहते हैं कि तमाम आदमी क्या मुशरिक या काफिर है? तो कहता है नहीं, खुदा की रसाई हो सकती है, इस्लाम शर्त नहीं है। सामईन, ये देख लें क्या कह रहा है थानवी, ये देखें, नहीं, खुदा तक रसाई हो सकती है, इस्लाम शर्त नहीं है। सामईन, इससे पहले मैंने इमदादुल मुश्ताक का एक और हवाला पढ़ा। सामईन, अबे गधे, तुझसे बात कर रहा हूं मैं, अबे तू बात कर रहा है मुझसे? खिंजीर, तू मुझसे बात करे जब बात करना। तेरे बाप को मैंने सेंड कर दिया, पूछ ले जहांगीर से। जहांगीर तेरे पर्सनल में है, जहांगीर चेक कर पर्सनल। सामईन इकराम, ये सामईन इकराम, अब ये देख ले, अल हिफाजतुल योमिया के अंदर ये लिखता है कि मखजूबीन की मिसाल, साले तो बोल रहे हो। सामईन, आज जहांगीर बिहारी की औकात नहीं थी, फोन कट हो रहा है फोन।